السلام علیکم آدابرز، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک چھوٹا سا ویڈیو ڈالا تھا جو کہ صرف ایک تعارفی تھا۔ اس کے بعد خیال یہ تھا کہ اب آپ سے روزانہ ملاقات ہوگی، لیکن کچھ عرصے جیسے ابھی ریسنٹلی آپ کو اندازہ ہے یوٹیوب تھوڑا سلو ہو گیا تھا پاکستان میں، تو ممکن نہیں رہا۔ پھر بھی بہت ساری چیزیں سوچی تھیں، درمیان میں مدرس ڈے بھی آیا اور بہت ساری ہیپننگس تھیں، تو ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ بات کرتے، لیکن بڑی کمی محسوس ہوئی۔ اپنا تو اپنا، جن کا ہم ریگولر خود دیکھتے ہیں ان کا بھی ولاگ نہیں دیکھ سکے، تو ذرا اداسی رہی۔ لیکن یہ کہ آج جب دوبارہ سے یوٹیوب بحال ہوا ہے تو میں نے سوچا تھوڑا سا کچھ سلام دعا کر لی جائے اور پوچھ لیا جائے کہ کیا حال چال ہیں آپ کے، اور اپنا بھی بتا دیا جائے۔ نہیں، آج کا کوئی ایسا خاص مخصوص ٹاپک کر کے میں نے نہیں شروع کیا، لیکن ایک بس یوں ہی ایک بات، کل بات سے بات نکلی، ہم گھر میں بات کر رہے تھے تو میں اپنی بیٹی کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ بیٹا اب نا ہم جن چیزوں کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، جیسے یہ کہ ہمارا گھر کیسا نظر آتا ہے، ہم اس کو اور کتنا اچھا سجا سکتے ہیں، اس میں ہماری اپنی ذات کی سکون اور سہولت کے لیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ہماری اپیرنس، ہماری لباس، ہمارا دیگر سیلف گرومنگ کے وغیرہ۔ لیکن ہمارے ہاں ہوا یہی ہے کہ ہمارے گھر بڑے اور دل چھوٹے ہو گئے۔ تو میں اسے یہ بتا رہی تھی کہ تم یقین کرو گے کہ پہلے لوگوں کے جن کے باقاعدہ حویلیوں کی طرح کے گھر تھے یا بنگلے تھے، ہم نے اپنے بچپن میں ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے جو داخلی دروازے تھے، یعنی جن کو آپ گیٹ کہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے تھے۔ ایک بڑا جو پھاٹک تھا وہ بند رہتا تھا، اور ایک اس پھاٹک میں ایک چھوٹا در ہوتا تھا، چھوٹا گیٹ ہوتا تھا، جس سے کہ جو ہمیشہ کھلا رہتا، یعنی ٹھیک ہے بہت اچھا پرامن زمانہ تھا، لیکن ان گھروں میں ایسا کچھ تھا بھی نہیں کہ لوٹ کے لے جائیں۔ ان گھروں کی روایت ایسی تھی، یا شاید ان گھروں پہ ان دعاؤں کی برکت ایسی تھی کہ وہاں سے کبھی کچھ گیا نہیں۔ اور مطلب ہم لان ہے، اس کے بعد ایک اس کے ساتھ ایک ڈرائیو وے ہے، اس کے بعد 5 6 سیڑھیاں چڑھ کے ایک دالان ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے، میں جن گھروں کی بات کر رہی ہوں، کہ دروازے اس پھاٹک سے چلتا ہوا کوئی بھی آ رہا ہے کسی بھی وقت، ہاں عصر کے بعد وہ بند ہو جاتا تھا جب ذرا اندھیرے کا وقت ہو، لیکن اس سے پہلے دن میں، اور وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور آگے تک آ گیا، اور بچے کھیل رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کس نے کہا ارے فلاں وہ یوں، یا نہیں پہچانا تو اس نے اب وہاں دالان میں بیٹھے ہوئے اپنی بڑے جو خواتین تھیں گھر کی ان سے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، یا وہ خود رک گئے اگر صاحب ہیں، اور انہوں نے جو بھی رشتہ ہے ان سے پوچھا کہ چچی ہیں یا فلاں باجی ہیں، اور وہ بچہ بھاگتا ہوا گیا، اور اگر وہیں سے دیکھ لیا گیا تو وہاں ایک تخت بچھا ہوا ہوتا تھا، 2 3 صوفے رکھے ہوتے تھے اس کے چاروں طرف، جو یوزولی بیت کے ہوتے تھے، اور ایک آدھ بڑا نفاست سے بنا ہوا پلنگ ہوتا تھا جس کے اوپر دری اور بڑی صاف بستر لگا ہوا ہوتا تھا گاؤں تکیے کے ساتھ، اور وہیں پر ہی ٹیلی فون کا ایک کارنر بھی ہوتا تھا، اور وہاں سے اگر انہوں نے دیکھ لیا جو بھی اس گھر کی اگر دادی ہیں، نانی ہیں، یا جو بڑی ہیں، تو انہوں نے یا چھوٹی بھی ہیں مگر ان صاحب سے چھوٹی ہیں یا ان صاحبہ سے چھوٹی ہیں، تو انہوں نے وہیں سے کہا ارے بھائی فلاں آئے ہیں، آداب بھائی یا سلام بھائی، اور وہ وہاں گئے، وہ بھی آ کے وہیں بیٹھ گئے
کسی کو یہ وہ نہیں تھا کہ کیسے آ گئے، اس وقت کیوں آ گئے، فون کر کے آتے، اطلاع دے کے آتے. ہر شخص خوش ہو جاتا تھا، ارے 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 واہ، ارے بھائی، ارے یہ تو کہاں سے چاند نکلا، ارے کیسے آئے، ارے بہت اچھا کیا ہے یار، میں تو کئی دن سے یاد کر رہی تھی. یہ ایک چیز اب ہمارے ہاں ممکن ہی نہیں رہی. ہمارے ہاں ہم باقاعدہ دن وقت طے کرتے ہیں کہ اچھا آپ کتنے بجے آئیں گے، کس دن آئیں گے، اچھا اس دن آ جائیے گا، ہم اس دن بزی نہیں ہوں یا ہم کہیں گئے نہ ہوں. پہلے کیا لوگ جاتے بھی تھے، آج سے زیادہ جاتے تھے. ہاں لیکن ان کے جانے کی جگہ مختلف تھی. وہ نکلتے تھے تو کوئی اپنی کزن کے گھر جاتا تھا بچوں سمیت، کوئی اپنی ماں کے گھر جاتا تھا، کوئی بھائی کے گھر جاتا تھا، کوئی اور کسی اپنے سسرالی رشتہ دار کے گھر گیا. تو اس کو وہاں جانے کے لیے یہ اجنبیت نہیں تھی کہ وہ فون کر رہا ہے اور اطلاع دے رہے ہیں. بس بہت سے بہت یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے تھے. یا تو وہ کچھ لے کے جائیں گے، یا وہ چلتے ہوئے بچوں کو پیسے دیں گے جب وہ نکل رہے ہوں گے، یا پھر دونوں کریں گے، رشتے پہ اور حیثیت منحصر. جاتے ہوئے موسم کا پھل لے کے جایا جاتا تھا، اور اگر کچھ ایسا ہے تو کوئی خوشی کی خبر ہے، کسی مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بچہ پاس ہوا ہے، کسی کا رشتہ ہوا ہے، کسی کی پروموشن ہوئی ہے، تو مٹھائی جائے گی. اور مٹھائی جب کھلتی تھی تو سب سے پہلے اس پہ نیاز ہوتی تھی یا دعا ہوتی تھی، لیکن ہم جس اس میں بہرحال نیاز ہوا کرتے تھے. تو یہ جو روایتیں تھیں، کبھی میں نے اس قسم کے بے تحاشا اہتمام بھی نہیں دیکھے کہ اچھا فلاں آئے ہیں یا تو بریانی ہی بنے گی اور نہاری ہی بنے گی اور فلاں. دعوتیں جو ہوتی تھیں وہ ہوتی تھیں، لیکن یوزولی بہو بیٹیاں یا بھاوجیں یا بہنیں اگر آئی ہیں تو دن کے وقت میں ایسا اہتمام نہیں ہے. دن کے وقت میں جو کچھ پکا ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے گا. اگر کھچڑی پک رہی ہے تو تھوڑی سی اس کی مقدار بڑھا لی جائے گی، اگر تاری بن رہی ہے تو اس کی بڑھا لی جائے گی، اگر دال چاول ہیں، اگر روٹی سالن ہے تو روٹی بڑھا لی جائے گی. ساتھ میں کوئی اگر مثلاً ایسی چیز ہے کہ بھئی آلو قیمت، ٹھیک ہے، وہ ذرا حساب سے بنا ہوا ہے تو ساتھ میں اس کے کوئی رائتہ کوئی چیز جلدی سے بنا لی جائے گی. اہتمام ہوگا شام میں، کیوں؟ کیونکہ شام میں مرد آتے ہیں اور ہو سکتا ہے جو خاتون اور ان کے بچے آئے ہوئے ان کے جو میاں ہیں وہ بھی کھانے پر مدعو ہوں اور وہ آفس سے یہیں آ جائیں. تو اس وقت کے لیے ذرا اہتمام ضرور ہوگا کہ ہاں ایک میٹھا بھی بنا لو، ذرا کھانا بھی مطلب کچھ 1 سے 2 ڈشز اور بہتر والی اور پراپر ہو. لیکن دن کے وقت کا اگر وہ ہے کہ یوں ہی نکل کے آ گئے اور شوہروں کے گھر آنے سے پہلے شام سے پہلے واپس ہونا ہے تو بھائی دسترخوان بچھ گیا اور سب بچوں نے اور سب ماؤں نے اور سب عورتوں نے بیٹھ کے اسی پہ کھا لیا. جو کچھ ہے وہی خوشی سے کھا لیا گیا. کسی کو یہ آر نہیں تھی اور کہ ہم کیا رکھ رہے ہیں، اور کسی کو یہ ناک بھوں چڑھانے کی عادت نہیں تھی کہ ہم گئے تو ہمارے بچوں کو تو یہ کھلا دیا. نہ کوئی ماں یہ کہتی تھی کہ ارے اچھا آپ یہ بنا رہی ہیں، نہیں میرا فلاں تو یہ نہیں کھاتا اور وہ جو دوسرا ہے وہ تو وہ نہیں کھاتا. نہ گھر والوں کو یہ فکر ہوتی تھی کہ اگر بیسنی روٹی بن رہی ہے تو سب بچوں نے خوشی سے وہی کھا لی. جو بڑے بچے ہیں انہوں نے چٹنی سے کھا لی اور جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے میٹھے دہی سے کھا لی. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ بھائی یہ کیسے کھائیں گے، یہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو یہ کبھی کھایا ہی نہیں. اور گھر والے کو بھی یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ اچھا میں بیسنی روٹی خالی رکھ دوں سامنے. ایسا کرتے ہیں پیزا منگوا لیتے ہیں، کیا سوچیں گے ہم نے ان کو کیا کھلا دیا، یہ بھی کوئی چیز ہے. تو اس لیے لوگوں کے ہاں مہمانداری آسان تھی، اس لیے لوگوں کے ہاں
ملنساری قائم تھی، کیونکہ مہمانداری نا اتنا بڑا بوجھ نہیں بنتی تھی. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور آڈر کریں یا کھانا بنوائیں، لیکن بعض اوقات یہ چیز ایک محدود آمدنی والے کے لیے اس قسم کی مہمانداری آج کل چونکہ بہت مہنگی پڑ جاتی ہے، لہٰذا وہ کم ہو گئی. دوسرے میں یہ بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ بتا رہی تھی گھر میں بچوں کو کہ بیٹا ہر گھر میں تقریباً کوئی اپنے بزرگوں کے علاوہ، اپنی دادی اپنے دادا کے علاوہ ایک کوئی خاندان کا ایسا بزرگ لازمی رہتا تھا جس کے پاس اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں وہ جا کے رہ سکے. کوئی ایسے چچا جن کی شادی نہیں ہوئی یا ان کی شادی ہوئی تھی مگر ان کی بیگم چل بسیں، ان کے اولاد نہیں ہے. کوئی ایسی چچی یا تائی یا پھوپھی جن کے ساتھ ایسے ہی حالات ہیں، یا اگر ان کے بچے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بچے دوسرے شہروں میں سیٹل ہو گئے ہوں، وہ اس طرح نہ جا سکتی، یا صرف بیٹیوں کا گھر ہو تو ان کے بھتیجے یا بھانجے ان کی بچیوں کے لیے بھی اسی طرح بھائی بن جائیں گے اور وہ اپنے گھر میں سیٹل ہیں. وہ چاہتی بھی ہیں کہ ماں ان کے پاس چلی جائے، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی ہفتہ 10 دن کو کسی ایک بیٹی کے گھر، لیکن پھر وہ واپس یہیں آ جائیں گی اور اس گھر میں اسی طرح ان کی عزت ہوگی جیسے اپنی سگی دادی کی ہوتی ہے. بچے اسی طرح ان سے لاڈ کریں گے، بچے اسی طرح ان کے جانے کو مس کریں گے، اور بچے اسی طرح ان کے واپس آنے پہ خوشی سے بھاگتے ہوئے ان کو جا کے ریسیو کریں گے. گھر میں اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھا جائے گا کہ ان کے پاس ان کے کپڑے رہیں، ان کا پاندان تازہ رہے، ان کی عید بقرعید ان کا جو بھی وہ دینا دلانا چاہتی ہیں، اگر تو ان کے پاس اپنی آمدنی نہیں ہے تو خاموشی سے ان کو لفافے میں کوئی دے دیا جائے گا تاکہ وہ بچوں کو عید دے سکیں اور عیدی کے وقت ان کو شرمندگی نہ ہو. ان کے کپڑے پراپر رکھے جائیں گے، ان کی دواؤں کا علاج کا پراپر خیال رکھا جائے گا. اب یہ ایسی دعائیں اور ایسی نیکی ہے جو اب نہیں نظر آتی. حد یہ کہ اب اگر ہمیں کوئی ایسی فیملی بھی نظر آتی ہے یا کوئی ایسا بے آسرا نظر آتا ہے جس کو ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، رشتہ دار نہیں بھی ہے کوئی ایسا جس نے آپ کی برسوں خدمت کی ہے یا کسی ریفرنس سے آپ جانتے ہیں، یا کوئی ایسا جو کہ جوانی میں بیوہ ہو گئی، کوئی بچی ہے جس کے ساتھ بچے ہیں، ہم اپنا در نہیں کھولتے. ہم 100 چیزیں سوچتے ہیں، ہم 100 چیزوں میں الجھتے ہیں، ہم اپنا گھر نہیں کھولتے، ہم اپنا دسترخوان نہیں کھولتے. ہمارے اندر ہم 12,000 11,000 20,000 کا فائن ڈائن کر سکتے ہیں، لیکن ہم پر 2 روٹیاں بھاری ہو جاتی ہیں. یہ ایک بڑا عجیب وہ ہے کہ اب نہ ہم رزق کی تقسیم میں بہت ہی بخیل ہو گئے ہیں، کنجوس ہو گئے ہیں. پہلے گھروں میں سب کو یاد ہوگا اور بیشتر گھروں میں شاید اب بھی ہوتا ہو، روٹی توڑ کے ایک مٹی کے کنڈے میں دیوار پہ رکھ دی جاتی تھی. آج وہ گھر کی شو خراب کر دیتا ہے. اس کے برابر میں پانی رکھ دیا جاتا تھا. کتنے بچوں کا یہ بڑا کام ہوتا تھا صبح میں وہ مٹی کا کوزہ جو ہے اس کو دھو کے اور اس میں پھر تازہ پانی رکھیں، ٹھیک ہے کہ اور چڑیاں پیتی تو بچے خوش ہوتے تھے. ہم نے خود یہ بہت کیا. روٹی توڑ کے پھر ذرا سا پیچھے ہو گئے، اب کوے کھا رہے ہیں، چڑیاں کھا رہی ہیں تو بڑا خوش ہو رہے ہیں. بلکہ جہاں تک خدا مغفرت کرے، مجھے اپنی نانی اماں کی یہ بات یاد ہے کہ جیسے اگر اب کوئی چیز کھو گئی، میری کوئی چھوٹی سی چیز ہے کہ مثلاً پینسل باکس اسکول میں رہ گیا. اب سم ٹائمز وہ مل جاتا تھا اگر وہ
کسی نے نہیں دیکھا، اور اگر کسی کو نظر آ گئی تو وہ دوسرا بچہ بھی بچہ ہی ہے، تو نہیں بھی ملتا تھا، اور اس بات پہ ٹھیک ٹھاک ڈانٹ سے مار تک کا معاملہ ہو سکتا تھا۔ اب میں رو رہی ہوں کہ نانی اماں امی ماریں گی، امی ڈانٹیں گی، وہ دیکھنے پینسل باکس لے کے، اور اب اس وقت امی نے ضرورت کی چیزیں دلوا دی غصہ کرتے ہوئے کہ پینسل لے لو اور وہ لے لو تاکہ ہوم ورک ہو جائے، لیکن تمہارا پینسل باکس ملنا چاہیے۔ کیا کروں میں کیا کروں میں نے کہا بس تم ایسا کرو، تم 2 پیسے کی شیرینی مانگ لو۔ اب 2 پیسے کی شیرینی مان لو، 2 پیسے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا نا، تو بھائی 1 روپیہ سمجھ لیجیے آپ کہ کیا ہوگا، بس لیکن وہ کہلاتا ہی تھا 2 پیسے کی شیرینی مان لو۔ اچھا جی 2 پیسے کی شیرینی مان لی، شیرینی میٹھا، اب ان دیٹ کیس وہ مل گیا، اور بہت خوشی خوشی واپس آئے کہ نانی اماں مل گیا مل گیا مل گیا میرا پینسل باکس، اور وہ اس نے دیکھ لیا تھا صفائی والے نے، اور اس نے وہاں دے دیا آفس میں، اور مجھے مل گیا۔ تو انہوں نے کہا اب تمہیں وہ پڑھاؤ اپنی جو تم نے دعا مانگی تھی، منت مانگی تھی، تو اب کیا کروں؟ تو ہوتا یہ تھا، وہ کہتی نہیں اچھا ٹھیک ہے، وہ جیسے ملتے نا پیسے شام میں کچھ کھانے پینے کے، اتنی اب اس میں سے تم ایسا کرو کہ اب تم اس میں سے 8 آنے یا 1 روپیہ جو ہے وہ جمع کرو، تو وہ 2 دن کے 3 دن 2 دن کے تو ہو ہی جاتے ہوں گے، وہ ہم نے روک لیے۔ اب وہ 1 روپیہ ہو گیا، ان کا اب یہ 1 روپیہ دو ماں کو، اور ان سے کہو کہ تمہیں 1 روپے کی چینی دیتے ہیں۔ اب وہ گھر میں سے ہی تقریباً آدھا پیالہ یا ایسے چینی مل گئی۔ اب میں آگے اب کیا کروں؟ ان کا اب بسم اللہ کہہ کے صحن میں ڈال دو، ان کے لیے چیونٹیوں کے لیے دعا دیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف یہ تھا کہ رزق بے زبانوں تک چلا جائے، اس طرح سے بچے کی یہ تربیت ہو جائے۔ یا باجرہ ڈالا جاتا تھا، مجھے بہت یاد ہے باجرہ ڈالا جاتا تھا کہ چھوٹی چڑیاں اور یہ سب آ کے وہ کھا سکیں، اور باجرہ بعض اوقات باجرہ یا روٹی باہر رکھی ہو، بارش ہو گئی ہو، خراب ہو گیا، تو اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، بڑا افسوس ہوتا ہے بیچارے بھوکے رہ جائیں گے۔ جیسے دن کی بارش ہے، دن کی بارش میں تو بیچارے پرندے بیٹھے رہتے ہیں نا، اور پھر رات ہو جاتی ہے تو وہ رات میں بھی نہیں آتے، وہ بس وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو بیچاری میری نانی اماں جو ہیں وہ بار بار دیکھتی رہتی تھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بارش رکے تو جلدی سے سوکھی روٹی یا سوکھا باجرہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے، کیونکہ وہ اگر 1-2 گھنٹے کے لیے بارش رکتی ہے تو اسی میں ہی پرندے آتے ہیں، لیکن روشنی ہونی چاہیے اس وقت۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس طرح کسی کو بھی بٹھا کے کھانا کھلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، یہ چیزیں ہم نے مطلب رواج ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ کہہ سکتا ہے یا بیل بجا کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیجیے۔ دس کانسیپٹ از اوور، کیونکہ آپ اپنا پانی لے کے چلیے ساتھ، اور اگر نہیں ہے تو آپ نیسلے کی بوٹل خرید لیجیے۔ بہت سے بہت چند ایک ایسے گھر ہیں میں نے جہاں دیکھا ہے کہ جنہوں نے باہر کولر رکھ دیے ہیں یا پانی رکھ دیا، ورنہ پہلے تو یہ بڑی عام چیزیں تھیں۔ بس پروردگار ہم سب کو بھی، اب تو میں اپنے لیے خصوصاً یہ دعا کرتی ہوں، اور یقیناً آپ سب کے لیے بھی، کہ اللہ میاں ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا اور رزق میں شامل کرنے والا بنائے، اور ہم اس قابل کرے کہ ہم لوگوں کو اپنے رزق میں اسی طرح، اسی دسترخوان پہ، اسی محبت سے اپنے ساتھ بٹھائیں اور اپنے ساتھ کھلائیں، جیسے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم خود اپنے لیے کریں۔ تو بھائی آج کی بس یہی بات ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، آداب بس۔
خدا حافظ، اللہ حافظ.